بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عدل، زہد اور عشق الہی کی زندہ مثال، مکمل ایمان افروز کہانی۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی ہستی کی کہانی سننے جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے منصبوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، جنہوں نے انصاف، سچائی، روحانیت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ ہستی ہے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ابتدائی زندگی اور علمی پس منظر۔ حضرت قاضی حمید الدین کا اصل نام حمید الدین تھا۔ آپ کا تعلق برصغیر کے معروف علاقے ناگور سے تھا جو آج کل ہندوستان کی ریاست راجستھان میں واقع ہے۔ آپ کا زمانہ 7ویں صدی ہجری کے تھا۔ آپ کا تعلق ایک دیندار، باعمل اور علم دوست خاندان سے تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد اور مقامی علماء سے حاصل کی، پھر فقہ، حدیث، تفسیر، دیگر علوم دنیا میں گہری مہارت حاصل کی۔ قاضی بننے کا سفر اور عدل کی مثالیں۔ علم و فضل کی بدولت جلد ہی آپ کو قاضی القضات یعنی سپریم جج کے عہدے پر فائز کیا گیا، مگر یہ قضا کوئی عام قضا نہ تھی، یہ وہ منصب تھا جو آپ نے ہمیشہ عدل، تقوی اور خوف خدا کے ساتھ نبھایا۔ ایک مشہور واقعہ: ایک مرتبہ دو فریق عدالت میں حاضر ہوئے۔ ایک مالدار رئیس تھا، دوسرا ایک غریب کسان۔ رئیس نے زمین کے ایک ٹکڑے پر دعویٰ دائر کیا کہ مگر حضرت قاضی حمید الدین نے دلائل، شواہد اور گواہوں کے ذریعے فیصلہ غریب کسان کے حق میں دیا۔ جب رئیس نے دربار میں جا کر شکایت کی تو آپ کو بلا کر کہا گیا، آپ کو طاقتور طبقے کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں آپ کی قضا پر اعتراض ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، جس قضا میں اللہ کے خوف کے بجائے انسانوں کی ناراضگی سے ڈرا جائے وہ قضا میرے لیے بوجھ ہے، انعام نہیں۔ اسی وقت آپ نے قاضی کا منصب چھوڑ دیا اور دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ زہد، سادگی اور ترک دنیا۔ منصب چھوڑنے کے بعد آپ نے مکمل سادہ، فقیرانہ اور زاہدانہ زندگی اختیار کر لی۔ دنیاوی آرام و آسائش سے کنارہ ہو کر سارا وقت ذکر، عبادت اور روحانی تربیت میں صرف کرنے لگے۔ روزمرہ کی زندگی: اکثر روزے سے رہتے، راتوں کو تہجد میں روتے، لباس میں پیوند ہوتے، کھانے میں صرف خشک روٹی اور پانی ہوتا، ہاتھ سے کام کر کے رزق کماتے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے عرض کیا، حضرت آپ ولی کامل ہیں، اللہ چاہے تو آپ کو دولت مند بنا دے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دولت کی نہیں، اللہ کی رضا کی طلب ہے۔ دنیا چند دن کی آزمائش ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تعلق۔ حضرت قاضی حمید الدین کا روحانی سفر۔ خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی کی صحبت سے شروع ہوا۔ آپ ان کے خلفاء میں سے تھے اور ان کے قریبی مریدوں میں شمار ہوتے تھے۔ خواجہ غریب نواز فرمایا کرتے تھے، حمید الدین ناگوری وہ روشن چراغ ہے جو ناگور کی بستی کو قیامت تک منور رکھے گا۔ حضرت قاضی حمید الدین سے صرف ذکر و اذکار نہیں سکھایا بلکہ لوگوں کو اخلاق، نیت اور دل کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے تصوف کو شریعت کے دائرے میں رکھا اور ہر وقت سنت نبی پر عمل کیا۔ دعاؤں کی قبولیت اور کرامات۔ قحط کا واقعہ: ایک بار ناگور میں سخت قحط پڑ گیا، کئی دنوں سے بارش نہ ہوئی، لوگ بھوک، پیاس اور مایوسی میں مبتلا تھے۔ لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے خاموشی سے وضو کیا، ایک چٹائی پر بیٹھے، سر آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا، اے اللہ، تیری مخلوق پریشان ہے، ہم سب تیرے در کے سوالی ہیں، ہمیں محروم نہ کر۔ ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے
اور मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग रोते, झुकते और शुक्र अदा करते हुए हज़रत के कदम चूमने लगे, मगर आपने फरमाया, ये मेरा कमाल नहीं, ये मेरे रब का करम है जो हर मज़लूम की आह सुनता है। इखलाक और किरदार का कमाल। हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन का दिल बेहद नरम और आजिज़ था। अगर कोई गुनहगार आकर बैठ जाता तो उससे फरमाते, अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बस तुम एक सच्चे दिल से उसकी तरफ पलट आओ। आप कभी अपने किसी अमल पर फ़ख्र न करते, हमेशा फरमाते, अगर अल्लाह मेरे अमाल को कबूल कर ले तो वही मेरा फ़ख्र है। विसाल और मज़ार। हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल 673 हिजरी में हुआ। आपका मज़ार नागौर में वाक़ है, जो आज भी रूहानी फैज़ का मरकज़ है। हज़ारों लोग वहाँ दुआ, ज़िक्र और रुजू के लिए आते हैं। पैगाम हिदायत। हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी की ज़िंदगी हमें सिखाती है, अदल हमेशा हक के साथ होना चाहिए, न कि ताकत के साथ। दुनियावी ओहदे, शोहरत, दौलत सब फ़ानी है, बाकी सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। ज़ुहद, आजिज़ी, इबादत और इंसानियत से मोहब्बत ही असल विलायत है। इख्तितामी पैगाम। नाज़रीन, आज भी अगर हम हज़रत काज़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलें तो हमारी दुनिया भी संवर सकती है और आखिरत भी। आइए हम वादा करें कि हम अपने दिल को अल्लाह के नूर से रोशन करेंगे, अदल और इंसाफ को अपना शुआर बनाएंगे और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारा दूसरा चैनल जेवी अंसारी, उस पर भी ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी इस्लामी स्टोरियाँ मिलेंगी।